قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح کتاب العلم صحیح البخاری کا سلسلہ جاری ہے. کل ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا اور اس کتاب کے پہلے 2 بابوں کی شرح کی. آج ہم تیسرے باب سے شروع کرتے ہیں. امام البخاری رحمہ اللہ اس تیسرے باب میں فرماتے ہیں: باب من رفع صوتہ بالعلم. باب اس بات کی بیان کا جو شخص علم کو نشر کرنے کی وجہ سے، علم کو سکھانے کی وجہ سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے. اس باب کے ذریعے امام البخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ عالم کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ حاجت کے ماتحت آواز کو تیز اور بلند کریں، اور یہ عالم کی جو ہیبت اور وقار کی صفت ہے اس کے منافی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم وغضض من صوتک، جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی آواز کو دھیمی رکھو، تو یہ اس بات کے منافی نہیں کہ جب کسی کو کوئی حاجت محسوس ہو، ضرورت پڑ جائے، وہ اپنی آواز کو بلند اور تیز کریں. اور ہمیں خصوصی طور پر بعض اوقات میں آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے. شریعت میں، قرآن و سنت میں بعض اوقات آواز کو تیز کرنے سے منع کیا گیا، خصوصی طور پر جب ہم ذکر کریں یا دعا مانگیں یا قرآن کی تلاوت کریں، جب لوگ آس پاس میں ہو. ذکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے نفس میں دھیمی آواز میں کرو اور اس کے ساتھ اس کی آواز بلند نہیں کرو. یہ ہمارے اس مجتمع میں اہل بدعات اور خرافات کی صفات ہے کہ وہ ذکر اذکار کو بلند آواز میں نمازوں کے پہلے، نمازوں کے بعد، جمعے کے بعد ذکر اور صلاۃ سلام وغیرہ بلند آواز میں جمع ہو کر وہ پڑھتے ہیں. یہ اہل بدعت جو مخالفین ہیں قرآن سنت کی، ان کی صفت ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ ایک صفت آئی ہے کہ وہ راستوں میں چلتے پھرتے، عام اجتماعات کے جگہوں میں اپنی آواز کو بلند و تیز نہیں کرتے تھے جیسا کہ عام لوگ کرتے ہیں، چیخنا چلانا وغیرہ، بلکہ آپ پر ہیبت، وقار اور سمت کی صفت غالب رہتی تھی. اور حاجت کے ماتحت، جیسا کہ ہم نے بتلایا، علم نشر کرنے کسی ضرورت کے ماتحت تو آواز بلند کی جا سکتی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرمایا: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو تیز بلند آواز سے خطبہ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے آنکھ لال ہو جاتے تھے اور آپ کی آواز میں ادا میں غصہ آ جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگ یوں سمجھ بیٹھتے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی جیش ہے جو حملہ کرنے کے منتظر ہے. اس حد تک
آپ اپنی آواز کو بلند اور تیز اور جوش سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انذرتکم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا سمعه أهل السوق وحتى سقطت خميسة كانت عليه عند رجلي۔ جیسا کہ امام احمد اور امام ابن حبان نے، امام احمد نے اپنی کتاب المسند اور ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح میں حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں، تیز آواز میں کہنے لگے کہ اے لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں۔ اور یہ دہراتے رہے تیز بلند آواز میں، اتنی بلند آواز میں کہ جو راستوں کے لوگ ہیں اور سوق خرید فروخت کی جگہوں کے لوگ ہیں وہ بھی اس آواز کو سن لیتے، اور اتنی تیزی سے آپ یہ بات فرما رہے تھے کہ آپ کا جو ردا ہوتا، جو قمیص ہے، وہ بھی اس تیز اور جوش کی آواز میں اپنے پیروں پر گر پڑتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لوگوں کو ڈرانے کے مقصد سے اور اللہ کے احکام و تشریعات پھیلانے کے مقصد سے آپ نے آواز کو بلند کیا۔ اسی طریقے سے سلف صالحین اور محدثین اہل الحدیث کی یہ صفت ہے کہ جو مجالس حدیث وہ قائم کرتے تھے اس میں مستملی کا وہ انتخاب اختیار کرتے تھے، اور مستملی وہ شخص ہوتا ہے جو مجلس حدیث میں کچھ فاصلے پر کچھ صفوں کے بعد بیٹھتا ہے۔ ان دنوں میں یہ وسائل مائکروفون وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو محدث کی مجلس میں ہزاروں کے لوگ بیٹھتے تھے، ایک مجلس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، تو کچھ فاصلے پر ایک مستملی مقرر کیا جاتا تھا۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ شیخ، یہ محدث کا جو املا ہے، جو اس کی حدیث ہے وہ روایت کر رہا ہے، وہ سنتا اور پھر پیچھے والوں کو تیز آواز میں پہنچاتا، اور اس کے پیچھے کچھ صفوں بعد اور ایک مستملی ہوتا تھا، تو وہ اس کی ذمہ داری تھی اس کے پیچھے والوں تک یہ آواز پہنچائے، اور اس کے پیچھے اور ایک مستملی۔ بعض محدثین کے مجالس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں سینکڑوں مستملی ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے مجالس حدیث یہ محدثین کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سلف صالحین کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ حاجت کے ماتحت، علم کو نشر کرنے کے ماتحت آواز کو بلند کرنا جائز ہے۔ اذکار کے بارے میں بعض اذکار کی تخصیص آئی ہے کہ اس کے ساتھ آواز کو بلند کیا جائے، جیسا کہ تلبیہ کے بارے میں آیا ہے۔ جو شخص حج اور عمرہ کی نیت کر کے احرام پہن کے نکلتا ہے تو تلبیہ کے ساتھ وہ آواز کو بلند کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ترمذی اور ابن ماجہ میں فرمایا کہ افضل الحج العج والسج، کہ سب سے بہترین حج وہ ہے جو العج ہے۔ العج یعنی جس میں تلبیت تیز آواز میں پڑھا جاتا ہے، اور السج جس میں ہدی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اور یہی صحابہ و سلف صالحین کی بھی کا طریقہ ہے کہ وہ تلبیت کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام بخاری نے اس باب کی حدیث ذکر کی۔ قال حدثنا ابو النعمان عارم ابن الفضل قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک سفر پر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اس سفر میں ہمارے پیچھے ہو گئے، اور
ہم آگے نکل گئے حتیٰ کہ نماز کا وقت کا خاتمہ قریب آ گیا، نماز کے انتہا کا وقت قریب آ گیا، تو ہم تیزی میں وضو کرنے لگے، نماز کے وقت کا ادراک کرنے کے لیے ہم جلدی جلدی وضو کرنے لگے۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہم تک، تو انہوں نے تیز بلند آواز میں فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، کہ اپنے جو ایڑی ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے ایڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ تیزی بلند آواز میں آپ نے 2 یا 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو دہرایا۔ یہ حدیث کو امام بخاری نے اور 2 جگہ اپنی کتاب صحیح البخاری اس کتاب میں ذکر کیا، کتاب العلم میں پھر آئے گی یہ حدیث آخر کے قریب، اور کتاب الوضوء میں بھی، اور اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں صحابہ آگے نکل گئے اور آپ پیچھے ہوئے، اور مسلم میں یہ بات ہے کہ یہ سفر مکے سے مدینے کا سفر تھا، کہ رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، کہ ہم مکہ سے مدینہ لوٹ رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ جو علم ہے، تعلیم کا سلسلہ ہے، وہ ہر وقت جاری اور ساری رہتا ہے، کہ اس کا کوئی رکنے کا، کوئی توقیف کا، انقطاع کا وقت نہیں۔ حتیٰ سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے اور علم نشر کرتے تھے۔ اس کے بعد اس حدیث میں ہے کہ ہم نماز کا وقت یا اس کے آخری وقت ہم پر داخل ہو گیا، اور مسلم میں ہے کہ وقت حضر الصلاۃ العصر، کہ یہ عصر کے وقت کی بات ہے، کہ عصر کے وقت کا آخری لمحے تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس نماز کو، اس سفر میں عصر کو آخری وقت تک تاخیر کی۔ اس کی یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ خواہش میں تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے پڑھیں، یا کوئی اور شرعی وجوہ کے بنیاد پر انہوں نے یہ نماز کو اس حد تک انہوں نے تاخیر کی کہ وقت نکلنے کے قریب آ گیا اور وضو بھی انہیں تیز تیز کرنا پڑا، ورنہ حکم یہی ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے، سفر میں جم تقدیم یا جم تاخیر کرے ظہر اور عصر کو، یا تو ظہر کے وقت پڑھے یا عصر کے وقت پڑھے۔ یہ وقت آخر تک عصر کے نکلنے کے وقت تک قریب پہنچنے کی وجہ یہی ہے کہ یا تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ آپ کی امامت میں پڑھے، یا کوئی اور وجوہات کے بنیاد پر انہوں نے ایسی تاخیر کی۔ تو جلدی میں انہوں نے پانی اپنے قدموں پہ مکمل طور پہ نہیں دہرایا۔ تو اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ہم وضو کرنے لگے اور ہم اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے، وَنَحْنُ نَمْسَحْ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اسے خفیف طور پہ دھونے لگے، یعنی ہلکے طور پر دھونے لگے، جیسا کہ وہ مسح ہے، جیسا کہ مسلم میں ہے فَتَوَدَّعُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ وَلَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، کہ ہم جلدی وضو کرنے لگے، اور کچھ صحابہ نے جب ان کے پیر دیکھے تو ایسے چمکنے لگے جیسا کہ پانی اسے چھوا تک نہیں، اور یہ اپنے ظاہر معنی پر نہیں کہ وہ مسح کرنے لگے، وضو میں مسح کرنے لگے، جیسا کہ گمراہ فرقہ رافضہ شیعہ کا یہ مسلک مذہب ہے کہ وہ ننگے پیروں پر مسح کرتے ہیں، وہ وضو میں ننگے پیروں پر مسح کرتے ہیں، اور اس حدیث میں اس کی دلیل نہیں، بلکہ کہ وہ
جلدی میں پانی ہلکا ہلکے وہ دہرانے لگے جیسا کہ وہ مسح کے قریب ہو گیا۔ اس میں یہ فوائد ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عبادت میں ہر لحاظ سے حریص تھے کہ نماز، اس کا وضو وغیرہ کے وقت نہ نکل جائے، تو وہ ان کی حرص کی دلیل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین عبادت کے متعلق، اور ان کی فضیلت و شرف کا اس میں بیان ہے۔ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ کوئی عمل کرنے کے پیچھے اگر کسی کی نیک نیت ہے، یہ کافی نہیں کہ یہ عمل مقبول ہو جائے، الا کہ عمل کے دونوں شروط پائے جائیں مقبولیت کی، کہ وہ عمل خالص ہو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ سنت کے موافق ہو۔ الاخلاص والمتابعہ، یہ دو شروط ہے کوئی بھی عمل کی قبول ہونے کے لیے، کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ اس حدیث میں ہے کہ ان کی نیک نیت تھی کہ نماز کا وقت نہیں نکل جائے، انہوں نے وضو کیا، مگر یہ وضو میں جو جگہ پیر کی چھوٹ گئی یہ شریعت اور سنت کی تعلیمات کے خلاف تھا، تو یہ عمل قبول نہیں تھا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور وہ اجتماعی طور پر ذکر کرنے لگے، اجتماعی طور پر ذکر اور درود و سلام وہ بھیجنے لگے، جیسا کہ آج اہل بدعت کی یہ صفت ہے، تو آپ نے اس پہ انکار کیا۔ تو یہ لوگوں نے فرمایا کہ ہم تو خیر کا ارادہ رکھتے تھے، ہم تو اچھائی بھلائی کا ارادہ رکھتے تھے، تو انہوں نے یہ مشہور بات فرمائی وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، کہ کتنے لوگ ہیں جو اچھائی کا بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں مگر وہ اچھائی اور بھلائی تک نہیں پہنچتے، جیسا کہ امام دارمی نے اپنے کتاب مسند میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ دین کے کسی معاملے کو چھوٹا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، وضو کا بھی معاملہ ہو، پیر دھونے کا، ایڑی دھونے کا بھی معاملہ ہو، اس کو بھی اس کی اہمیت اور مقام دینا چاہیے۔ اور اس میں جیسا کہ فرمایا یہ بھی دلیل ہے کہ رافضہ شیعہ کا اس میں رد ہے جو اپنے پیروں پر مسح کرتے اور اسے دھوتے نہیں۔ اسی لیے کتاب الوضو میں جب امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی، اس سے یہ مسئلہ نکالا، باب اس کا وہاں یہ باندھا، باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، کہ پیروں کو غسل دھویا جاتا ہے، وضو میں اس پہ پانی دہرایا جاتا ہے اور اس پہ مسح نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث سے انہوں نے یہ فائدہ نکالا ہے۔ اور اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ وضو کرنا نماز سے پہلے نماز کے شرائط میں سے ہے، نماز کے شروط میں سے ہے کہ نماز طہارت کی حالت میں ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے اونچی صوت فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، آپ سب سے اونچی آواز میں کہنے لگے کہ اپنے ایڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی ایڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی سے امام بخاری نے اس باب کو باندھا ہے کہ عالم اپنی آواز علم کے ساتھ بلند کر سکتا ہے۔ اور عطا بن یسار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں الویل واد فی جہنم لو سیرت فیہ الجبال لماعت من حرہ، کہ ویل ایک یہ قول بھی ہے سلف صالحین سے مروی کہ وہ جہنم کی ایک وادی ہے، اگر اس میں اس زمین کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ اس کی گرمی کی شدت سے پگھل جائیں گے، کہ اپنی ایڑیوں کو اس جہنم کی اس وادی اور اس عذاب سے بچاؤ۔ اور عمومی طور پہ ویل وہ لفظ ہے جو عربی میں عذاب اور ہلاکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور
اس حدیث کی جو روایت صحیح مسلم میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعراقیب، ویل للعراقیب، اور یہ عراقیب وہ حصہ ہے جو ایڑی سے تھوڑا اوپر کا ہڈی کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب وبطون الاقدام من النار، کہ اپنے ایڑیوں کو اور پیر کے نیچے حصے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ وہ حصے ہیں جس کو پانی پہنچانے کے لیے خصوصی اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ حصوں کو آدمی کوشش کرے کہ پانی خصوصی طور پہ وہاں تک پہنچائے، پانی آسانی سے ان حصوں تک نہیں پہنچتا۔ اس حدیث کے ٹکڑے میں یہ فوائد ہے کہ علم اور کسی فائدے کی بات سے آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو سنیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو سنیں۔ اور عالم کے لیے جائز ہے کہ وہ مستملی کا بھی انتخاب کریں جو اس کی بات آگے لوگوں تک پہنچائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مترجم مستملی کا انتخاب کیا تھا جو ان کی بات کو لوگوں کے بیچ بلند آواز میں پہنچاتا تھا، ان کی بات کو لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ شریعت میں جائز ہے کہ وہ وسائل کا انتخاب کیا جائے جس سے لوگوں تک آواز پہنچے، چاہے خطبے کی، دروس کی، نماز کی۔ تو یہ آج کے جو وسائل ہیں مائکروفون وغیرہ، اس سے اس کی جواز کی دلیل ملتی ہے کہ یہ سب وسائل ہے جس سے آواز لوگوں تک پہنچتی ہے، اور یہ سب مقاصد شریعت میں سے ہے، کہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے کہ علم کے ساتھ، وعظ کے ساتھ، توجیہ ارشاد کے ساتھ لوگوں تک آواز پہنچی۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ عالم کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی چیز اگر وہ غلط دیکھے، کوئی منکر دیکھے اور وہ ایسے مقام پر ہو کہ وہ اس کا آواز زبان کے ساتھ انکار کر سکتا ہے تو اس کا وہ زبان کے ساتھ انکار کرے، زبان کے ساتھ انکار کرے، اور یہ اس کے مقام یا ہیبت وقار کے منافی نہیں۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ علم کے جو وسائل ہے اس میں مختلف وسائل کا انتخاب کرنا چاہیے، صرف ایک ہی طریقے سے علم کی نشر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو یاد دلانا چاہیے، ان کو تعلیم دینا چاہیے، چاہے یہ طریقہ انکار کا ہے یا سوال جواب کا جیسا کل ہمارے ساتھ گزرا، یا درس تعلیم کا طریقہ ہے یا کسی اور طریقہ ہے، مختلف طریقوں سے ذرائع سے ان کو علم ان تک پہنچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ عالم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی چیز دیکھے جس میں دین کے فرائض، واجبات یا دین کے سنن کو ضائع کیا جا رہا ہے، اس میں کمی ہے، تو وہ اس بات کا انکار کرے، اور اس میں وہ شدت بھی، تیزی بھی وہ انتخاب کر سکتا ہے، مقاصد شریعت کے ماتحت۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اپنی زبان کے ساتھ، اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ شخص کتنا بھی علم حاصل کر لے مگر یہ لازمی نہیں کہ اسے ہر بات کا علم ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ وہ طہارت کا یہ مسئلہ، وضو، بعض ان میں سے یہ مسئلہ بھی انہیں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی، تو 6 جائے ان کے بعد جو علماء یا ائمہ آئے ان کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ انہیں تمام احکامات کا علم تھا اور ان کی اندھی تقلید کی جائے ہر مسئلے میں، یا ان کے
ہر قول سے تعصب کیا جائے کہ وہی برحق ہے. یہ بات جب صحابہ کے حق میں کہ وہ بھی افضل المسلمین ہونے کے باوجود، سب سے افضل ترین مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس جیسے مسئلے میں بھی ان کو تذکیر اور یاد دہانے کی ضرورت پڑی، تو ان کے بعد والے آنے لوگوں کا بھی اس سے زیادہ اور حال ہوگا. اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ عالم جو مدرس ہے، استاد ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے طلبہ اور اپنے جو لوگ ہیں ان کے عبادات اور ان کے معاملات کی مطابقت کریں اور ان کی تربیت کریں، ان کی تزکیت کریں، جب ضرورت پڑ جائے ان کی اصلاح کریں، ان کو نصیحت دیں اور خاموشی نہیں اختیار کریں. اور اس میں یہ بھی بات کی دلیل ہے کہ جو جاہل ہے، جو نہیں جانتا ہے، اس کو سکھانا چاہیے، اس کو علم اس بات کا دینا چاہیے. اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ چھوٹی بات بھی ہو تو اس سے شرمانا نہیں چاہیے، چھوٹی بات بھی ہو تو اس کو بتلانا چاہیے اور اس کا علم نشر کرنا چاہیے. پھر اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو 2 یا 3 مرتبہ دہرایا، 2 یا 3 مرتبہ اس کو دوبارہ کہا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ہے تعلیم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو 2 یا 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے. کئی احادیث میں ہے کہ آپ کئی باتوں کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے اس کی اہمیت کے ماتحت. تو اس مقام پر اس کو اہمیت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 2 یا 3 مرتبہ دہرایا. اور علم یا بات کو بلند کرنے کے مسئلے میں ایک نقطہ یہ بھی اہم ذکر کرنا مناسب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہے آپ کی زندگی میں یا آپ کی وفات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آواز کو بلند نہیں کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہستہ دھیمی کر لیتے ہیں، جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دھیمی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی پرہیزگاری رکھی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہیں کرو، نہ ہی جیسا آپس میں تیزی سے بات کرتے ہو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے کی تیزی سے بات کرو کہ تمہارے کہیں اعمال برباد نہ ہو جائیں، تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، تمہیں شعور بھی نہ ہو. اور صحابہ کرام سلف صالحین کی بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو دھیمی رکھتے تھے. عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ نے صحابہ کا معاملہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ نے قریش کو فرمایا کہ کس طریقے سے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور عزت احترام کرتے تھے. فرمانے لگے قریش کو ای قوم واللہ لقد وفدت الى الملوک ووفدت الى کسرى وقیصر والنجاشی واللہ ما رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وواللہ ان يتنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تودع اقتتلوا على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده.
وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، جیسا کہ اسی کتاب صحیح بخاری میں ہے، فرمانے لگے کہ یہ کون سی قوم ہے صحابہ کی کہ اللہ کی قسم، عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں بڑے بڑے ملوک کی میں نے زیارت کی اور میں نے دیکھا ہے، میں نے کسریٰ کو دیکھا جو عظیم الفرس تھا، فارس کا حاکم تھا، اور میں نے قیصر کو دیکھا جو عظیم الروم تھا، روم کا حاکم تھا، میں نے نجاشی کو دیکھا جو حبشہ کا حاکم تھا، میں نے کسی حاکم کو نہیں دیکھا، کسی سردار کو نہیں دیکھا جس کی عزت احترام اس کے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ تھوکتے نہیں کہ صحابہ کے ہاتھ پہنچ جاتے کہ یہ تھوک ان کے ہاتھ میں گرے اور زمین پر نہ گرے، پھر اس سے یہ اپنے جسم، اپنے چہرے اور جسم پر اس کی برکت حاصل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم دیتے وہ فوراً اس حکم کو نافذ کرتے اور بجا لاتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو آپ کے وضو کے جو قطرے پانی ہے اس پہ آپس میں لڑتے کہ وہ پانی انہیں حاصل ہو جائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتے تو اپنی آواز کو دھیمی کرتے، حتیٰ کہ آپ کی عزت احترام میں وہ نظر تک نہیں ملاتے۔ تو یہ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کا عمل تھا۔ تو آج جو لوگ ہیں جو مدینہ کی زیارت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر قوالیاں پڑھتے ہیں اور نشیدیں پڑھتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر گنگناتے پڑھتے ہیں، یہ سب بدعات خرافات میں سے ہے جو صحابہ سلف صالحین کی منہج اور ان کے تعلیمات اور ان کی ہدی کے مخالف ہے، اس آیات کے منافی ہے۔ صحابہ کا جو تعظیم کا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحیح طریقہ ہے، وہی حق ان کی عزت احترام کا طریقہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بلند آواز میں بات کرنے لگے، لڑنے جھگڑنے لگے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، کہ اگر تم دونوں مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو کوڑے مارتا۔ اگر مدینے کے رہنے والے، یہ لوگ باہر سے آئے تھے، اس بات کی انہیں جہالت تھی یا علم نہیں تھا، کہتے ہیں اگر مدینے کے ہونے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو کوڑے مارتا، جیسا امام بخاری نے اسی کتاب میں آگے روایت کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اور سلف صالحین کا یہ معاملہ تھا کہ قاضی ایاد نے ذکر کیا محمد بن حمید سے کہ وہ فرماتے ہیں ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین مالکا فی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال له مالک یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان ابو جعفر، کہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور امیر المومنین، وہ امام مالک ابن انس امام دار الہجرہ مدینہ کے اتباع التابعین کے سب سے بڑے امام، ان کے ساتھ مسجد نبوی میں کسی مسئلے پر بحث کرنے لگے اور آواز بلند کرنے لگے، تو امام مالک نے ان کو نصیحت کی کہ اے امیر المومنین اپنی آواز کو اس مسجد میں بلند
لڑائی جھگڑے وغیرہ کے ساتھ نہیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں لوگوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اور بلند نہیں کرو، اور ایک آیت میں لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دھیمی رکھتے ہیں، اور تیسری آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ لوگ عقل رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی معاملہ ہے جیسا آپ کی زندگی میں تھا، تو ابو جعفر المنصور خاموش ہو گئے، ابو جعفر المنصور خاموش ہو گئے۔ امام ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب اعلام الموقعین میں یہ عظیم فائدہ ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا كَانَ رَفْعُ أَصْوَاتِهِمْ فَوْقَ صَوْتِهِ سَبَبًا لِحُبُوطِ أَعْمَالِهِمْ فَكَيْفَ تَقْدِيمُ آرَائِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَأَذْوَاقِهِمْ وَسِيَاسَاتِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ وَرَفْعُهُ عَلَيْهِ أَلَيْسَ هَذَا أَوْلَى أَن يَكُونَ مُحَبِّطًا لِأَعْمَالِهِمْ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، یہ کافی ہے کہ آدمی کا عمل ضائع ہو جائے، عمل اس کا ضائع ہو جائے، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا جو صرف آواز ہی نہیں بلکہ اپنی رائے کو، اپنے موقف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے افضل، بہتر اور اسے فوقیت دیتا ہے، جو اپنی عقل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے اس کو فوقیت دیتا ہے، جو اپنے مزاج کو، اپنی سیاست کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اوپر رکھتا ہے، اس کو فوقیت دیتا ہے، کیا یہ اور حقدار نہیں کہ اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائے اس آدمی سے جو صرف آواز بلند کرتا ہے؟ تو اس میں شدید وعید ہے ان لوگوں کی جو علماء، ائمہ وغیرہ کے اقوال، ان کے آراء، ان کے مواقف جو صحیح صریح احادیث ہے ان کی مخالفت میں پیش کرتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں، ان کی فوقیت انہیں دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مقابلے میں۔ اس کے بعد امام البخاری رحمہ اللہ نے چوتھا باب باندھا ہے، باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انباءنا۔ اس باب سے اور اگلے کچھ ابواب میں امام بخاری علم الحدیث کے کچھ دقیق مسائل پر انہوں نے یہاں پر کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے۔ علم الحدیث جو کئی ناموں سے موسوم ہے، علوم الحدیث یا اصول الحدیث یا مصطلح الحدیث، حدیث کے قواعد و ضوابط اور حدیث کے قبول اور رد کرنے کا علم، اور اس علم میں کچھ دقیق مسائل ہے کہ حدیث کی روایت کے اور حدیث کا تحمل الادا کا کیا طریقہ ہے، کہ حدیث کس طریقے سے سیکھی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے تحمل، اور اس کا کیسا ادا کیا جاتا ہے، اسے کیسا روایت آگے کی جاتی ہے۔ محدثین کے پاس اس کے محدود طریقے ہیں، ہر کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس نے حدیث سیکھی ہے، تحمل کیا اور اس سے پھر وہ آگے پہنچا رہا ہے۔ محدود طریقوں کے ذریعے یہ حدیث سیکھی جا سکتی ہے اور حدیث کو آگے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے سکھانے اور سکھلانے کے محدود سیغ الفاظ بھی ہیں جس کے ذریعے حدیث کی روایت کی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا باب اس بات کا کہ محدث کہتا ہے عالم حدیث حدثنا و اخبرنا و انباءنا، حدثنا و اخبرنا و انباءنا، یہ وہ الفاظ ہیں، بعض الفاظ جس سے حدیث کی روایت کی جاتی ہے۔ اسانید میں دو راویوں کے بیچ یہ سیغ، یہ الفاظ ملیں گے، حدثنا، اخبرنا، انباءنا۔ کہتے ہیں وقال لنا الحمیدی كان عند ابن عیینہ حدثنا واخبرنا وانباءنا وسمعت واحدا، وقال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، وقال الشقیق عن عبد الله سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمة،
وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم عز وجل. وہ فرماتے ہیں کہ امام الحمیدی، امام بخاری کے شیخ اور استاذ امام عبداللہ ابن الزبیر ابو بکر الحمیدی، وہ کہتے ہیں کہ امام سفیان ابن عیینہ اتباع التابعین کے بہت بڑے امام، ان کے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انباءنا، سمعت یہ ایک ہی مقام اور مرتبت کے صیغ اور الفاظ تھے. حدیث کی روایت میں اگر حدثنا آتا ہے، اخبرنا، انباءنا، سمعت، کوئی راوی کہتا ہے اخبرنا فلان کہ فلان نے حدثنا فلان یا اخبرنا فلان یا انباءنا فلان یا سمعت فلانا، تو یہ ایک ہی مقام اور مرتبت کے ہے. اور پھر امام بخاری نے اس کے سنت سے احادیث سے دلائل پیش کیے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث روایت کی. کہتے ہیں حدثنا، اور وہ صادق المصدوق ہے، وہ سچے ہیں اور لوگ ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مصدوق مانتے تھے. اور شقیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ اور استاد عبداللہ کو سنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے حدیث روایت کی اس صیغہ اور الفاظ سے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر کیا. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حدیث کی روایت کی، انہوں نے اس کو حدثنا کسی کے سے روایت کی. اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک صیغہ ہے عن کا، جس میں راوی کہتا ہے عن، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ یہ حدثنا، اخبرنا، انباءنا، سمعت کے درجے کا نہیں، مگر اس کے کچھ شروط ہے جس کے بنیاد پر یہ بھی صیغہ قبول کیا جاتا ہے اور حدیث کو متصل قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی سند میں انقطاع نہیں، جیسا کہ آئے گا. تو کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے کہا عن عبداللہ بن عباس، انہوں نے کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ پر روایت کرتے ہیں. اور انس نے کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ اپنے رب عز و جل پر روایت کرتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ اپنے رب عز و جل پر روایت کرتے ہیں. امام بخاری نے اس باب سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ علم کے جتنے مسائل ہیں وہ سب ادلہ شرعیہ پر مبنی ہیں. ہر علم کا مسئلہ، حتیٰ کہ یہ مسائل علم الحدیث کے یہ دقیق مسائل بھی کہ حدثنا کہا جاتا ہے، اخبارنا کہا جاتا ہے، انباءنا، سمعت، عن، یہ بھی اس کے دلیل احادیث میں موجود ہے. یہ بھی احادیث پر اس کی بنا ہے، احادیثی سے یہ صیغ کا اخذ کیا گیا ہے اور یہ الفاظ کو لیا گیا ہے جس کے ذریعے احادیث روایت ہوتی ہے. یہاں مقدمے میں ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ حدیث کو اور سکھلانے روایت کرنے کے 8 طریقے ہیں. طرق تحمل الحدیث 8، کہ حدیث کو روایت کرنے کے 8 طریقے ہیں. وہ کیا ہے؟ السماع والعرض والاجازہ والمناولہ والکتابہ والاعلام والوصیہ والوجادہ. یہ 8 طریقے ہیں جس سے حدیث کی روایت ہوتی ہے. سماع یا عرض یا اجازہ یا مناولہ یا کتابہ یا اعلام یا وصیہ یا الوجادہ.
یہ کیا طریقے ہیں؟ سماع کا مطلب کہ شیخ اور محدث کے لفظ اور اس کی زبان سے حدیث سنی جائے، شیخ اور محدث کے لفظ اور اس کی زبان سے حدیث سنی جائے، چاہے وہ شیخ اپنے حفظ سے، اپنے حافظے سے حدیث کی روایت کرے یا اپنی کتاب سے حدیث کی روایت کرے، اور چاہے طالب حدیث اس حدیث کو سنتے ہی اپنے حافظے میں یاد کر لے یا اس حدیث کو لکھ لے، الغرض کہ شیخ کے لفظ اور اس کی روایت سے، اس کے زبان سے یہ حدیث سنی جائے، اسے السماع کہتے ہیں، السماع۔ اور اکثر محدثین، جمہور محدثین کے پاس اس طریقے سے حدیث سیکھنے اور روایت کرنے کا صیغہ جو ہے وہ ہے حدثنا یا سمعتو، حدثنا یا سمعتو۔ جب طالب شیخ کے زبان سے ان کے لفظ سے حدیث سن کے روایت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے حدثنا فلان، شیخ کا نام پھر ذکر کرتا ہے، یا سمعتو فلانا، شیخ کا نام ذکر کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے العرض، اور اسے القراءہ بھی کہتے ہیں، العرض اور القراءہ، یہ السماع کا الٹا ہے، یعنی قراءت طالب علم شیخ پر کرتا ہے، حدیث کی قراءت طالب علم شیخ پر کرتا ہے۔ یہ کیسے کہ شیخ کی جو احادیث کا مجموعہ ہے، محدث کے جو احادیث کا مجموعہ ہے، وہ طالب علم، یہ جو قاری ہے، یہ پہلے سے نسخ کر لیتا ہے، ان کے نسخے سے، ان کی کتاب سے تیار کر لیتا ہے، پھر مجلس میں آ کر ان پر یہ احادیث ان کے اسناد کے ساتھ پڑھتا ہے، ان کے اوپر یہ احادیث پڑھتا ہے، اور شیخ خاموشی سے محدث جو ہے سنتا ہے، اور اس کی خاموشی اقرار کی دلیل ہے۔ اگر طالب صحیح طریقے سے سند پڑھے، متن پڑھے، تو وہ خاموش رہتا ہے، اگر اس میں کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے، تو شیخ اس کی، محدث جو ہے اس کی تصحیح کرتا ہے، تو طالب بھی اس کی اپنی کتاب میں تصحیح کر لیتا ہے۔ یہ ہے العرض القراء کا طریقہ، اور اس میں جمہور محدثین کے پاس جو صیغہ، جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس حدیث کو اس طریقے سے روایت کرنے پر، وہ ہے اخبرنا، کہ اگر قراءت شیخ پر ہوئی ہے تو جب یہ راوی روایت کرے گا تو کہتا ہے اخبرنا فلان، وہ شیخ کا نام پھر ذکر کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے الاجازہ یہ ہے کہ شیخ جو محدث ہے وہ طالب کو اجازت دے، چاہے زبانی شکل میں یا کتابی شکل میں، چاہے وہ اجازہ زبانی ہو یا کتابی شکل میں ہو، کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم مجھ پر یہ حدیث یا احادیث یا میرے احادیث کا مجموعہ، میری حدیث کی کتاب روایت کرو، اجزت لک، اجازت دیتا ہے۔ اور اس کے لیے جمہور متأخرین جو آخری دور کے محدثین ہیں، ان کے پاس جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ انباءنا کا لفظ، اگر اجازت کے ذریعے حدیث روایت کی طالب نے تو وہ کہے گا انباءنا فلان، کہ یہ شیخ، اور پھر شیخ کا نام ذکر کرے گا۔ چوتھا طریقہ ہے مناولہ یہ ہے کہ شیخ اس کتاب کو، اس مجمع کو جس میں اس نے اپنی احادیث اور روایت کو مدون کیا ہے، اس کی تدوین فرمائی ہے، وہ کتاب کو اپنے طالب کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس پر یہ روایت کرے، یہ ہے مناولہ، کہ وہ اپنی کتاب کو طالب کو ناولہ، یہ وہ دیتا ہے۔ پانچواں طریقہ الکتابہ یہ ہے کہ جس میں شیخ اپنے ہاتھ سے احادیث، اپنے روایات کو لکھ کر اپنے طالب کو، کسی طالب کو بھیجتا ہے اپنے ہاتھ سے، یا کسی کو اس کی ذمہ داری دیتا ہے جو اس کے پاس موثوق
طلاب میں سے ہے کہ وہ اس کی احادیث لکھ کر یہ طالب کو جس نے طلب کیا اس کو بھیجے، تو پھر وہ طالب اسے روایت کرتا ہے کتابے کے ذریعے۔ چھٹا طریقہ الاعلام، جس میں یہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ شیخ جو ہے طالب کو علم میں لاتا ہے، یہ بات اسے بتلاتا ہے کہ یہ حدیث میری مرویات میں ہے، یا یہ کتاب میری یہ وہ کتاب حدیث کی جو میں نے اپنے شیوخ مشائخ پر سنی ہے، تو اس کے علم میں یہ بات لاتا ہے، پھر وہ طالب اس شیخ پر یہ حدیث یا کتاب روایت کرتا ہے۔ ساتواں طریقہ الوصیہ کا ہے، وصیہ، اور وہ یہ ہے کہ جب شیخ اپنی وفات پر جو محدث ہے وہ اپنے کتاب جس میں احادیث اس نے اپنے مرویات جمع کی ہے وہ اپنے کسی طالب کو وصیت کر جاتا ہے، یہ کتاب کو اپنے طالب کے وصیت میں چھوڑ جاتا ہے کہ وہ اس پر روایت کرے۔ اور آٹھواں طریقہ، آخری طریقہ الوجادہ، جس میں یہ ہے کہ کوئی طالب کوئی کتاب پائے، کوئی کاغذات پائے جس میں کسی شیخ کے احادیث اور مرویات مدون ہیں، اور یہ طالب وہ شیخ کے خط اور شیخ کو جانتا بھی ہے، مگر اس میں اس کے پاس کوئی سماع نہیں کہ وہ شیخ کے لفظ سے یہ احادیث سنی ہے، نہ کوئی عرض کہ اس نے اس پہ پڑھا ہے یا مجلس میں تھا جس پہ یہ احادیث پڑھی گئی، نہ اسے اجازہ ملا کہ شیخ نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ روایت کرو، نہ مناولہ ہے کہ شیخ نے اسے یہ خود دیا ہے، نہ ہی اعلام ہے کہ شیخ نے اسے بتلایا ہے کہ یہ میرے احادیث مرویات میں سے ہے، نہ ہے وصیت کی کہ یہ وصیت ہے کہ تم مجھ پر روایت کرو، بلکہ اسے یہ کتاب ملتی ہے جس میں یہ احادیث وہ پاتا ہے۔ تو جمہور محدثین کے پاس جو وجادے کا طریقہ ہے وہ منقطع طریقہ ہے، اگر کوئی طالب حدیث روایت کرتا ہے وجادے کے طریقے سے تو یہ سند کو منقطع قرار دیتے ہیں کہ اس میں انقطاع ہے اور یہ سند متصل نہیں ہے۔ تو اس مقدمے کے بعد امام البخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اس باب میں قول المحدث، محدث کا کہنا، اور محدث کون ہے؟ محدث وہ ہے جو علم الحدیث روایتاً اور درایتاً جانتا ہے۔ علم الحدیث جو علوم الحدیث ہے، مصطلح الحدیث، وہ دو قسموں کا ہے، روایہ اور درایا۔ روایہ اور درایا، روایہ وہ علم ہے جو حدیث کی روایت کے اصول، اس کے قواعد، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث کی روایت کے اصول و ضوابط جو دقیق مسائل اس علم میں ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اور جو درایا ہے وہ علم مصطلح الحدیث کا نام ہے، جو وہ قواعد الاصول ہے جس کے ذریعے صحیح اور ضعیف احادیث میں تمیز کیا جاتا ہے۔ صحیح اور ضعیف احادیث، جو مقبول احادیث ہے اور جو مردود احادیث ہے، ان میں تفریق و تمیز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک معنی ہے علم الحدیث روایہ اور درایا کا، جو متقدمین محدثین کا یہی معنی تھا۔ متاخرین علماء کے پاس علم الحدیث روایہ مصطلح الحدیث کا نام ہے، وہ قواعد و ضوابط جس کے ذریعے حدیث کو قبول کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے، اور علم الحدیث درایا فقہ الحدیث کا معنی میں ہے کہ احادیث کے جو فقہی مسائل ہے، استنباطات ہے، اس کے قواعد و ضوابط کا علم۔ المہم محدث وہ ہے جو یہ علوم کا گہرا علم رکھتا ہے، اسے ہی محدث کہا جاتا ہے جو علم الحدیث روایہ اور درایا جانتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محدث کہتا ہے حدثنا و اخبرنا و انبانا، تو یہ ہے صیغ الادا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، صیغ التحمل والادا، جس کے ذریعے حدیث کی روایت ہوتی ہے۔ یہ امام بخاری اور بعض محدثین کے نزدیک ایک ہی مقام اور مرتبت کے ہیں۔ ابھی ہم نے جیسا فرمایا جمہور محدثین کے پاس ان میں فرق ہے کہ حدثنا جمہور کے پاس سماع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو شیخ کے لفظ سے حدیث سنی جائے،
اخبرنا عرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس پہ طالب شیخ پر حدیث پڑھتا ہے، انباءنا اجازہ مناولہ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر بعض محدثین جس میں سے امام بخاری بھی ہے ان کے نزدیک یہ تینوں صیغ، تینوں الفاظ برابر ہیں، تینوں الفاظ برابر ہے۔ پھر انہوں نے اس صیغ اور الفاظ کی سنت میں آنے کی دلائل پیش کی، سنت میں آنے کی دلائل پیش کی کہ بعض صحابی نے حدیث روایت کی تو کہا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ گزرا ہے، بعض نے کہا سمعتو، بعض نے کہا عن وغیرہ جیسا کہ آئے گا، اور امام بخاری نے ان احادیث سے یہی دلیل نکالی ہے ان کے موقف کا کہ یہ صیغ، یہ الفاظ برابر کے ہیں کہ صحابہ کبھی حدثنا کہتے تھے، کبھی وہ سمیتو کہتے تھے، تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وہ ان میں فرق نہیں کرتے تھے، وہ ان صیغ میں فرق نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد امام بخاری نے جو آخری 3 احادیث، معلق احادیث جس کی سند کے بغیر ذکر کیا ہے، اس باب میں جتنے بھی احادیث امام بخاری نے ذکر کیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے سند کے ساتھ نہیں ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، تمام سند کے ساتھ نہیں ذکر کیا، بس کہا قال ابن مسعود یا قال شقیق یا قال حذیفہ قال ابو العالیہ عن ابن عباس قال انس قال ابو ہریرہ، یہ سب معلق احادیث ان کو کہا جاتا ہے، جس میں سند کا پہلا حصہ جو شیخ استاد ہے مؤلف کا اور اس کے اوپر کا استاد ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، چاہے مؤلف کا استاد حذف کیا جائے یا اس کے اوپر حتیٰ کہ پوری اسناد حذف کر دی جائے اور صرف یہ کہا جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معلق حدیث اسے کہتے ہیں۔ تو امام بخاری نے جو 3 آخری تعلیقات یا تعلیق ہے عبداللہ بن عباس، انس اور ابو ہریرہ کی احادیث، ان میں عن کا ذکر کیا ہے، یہ صیغہ، یہ لفظ عن عنا کہ حدیث عن کے ذریعے بھی روایت کی جاتی ہے، اور ہم نے جیسا بتلایا کہ جو عن عنا ہے وہ حدثنا اخبرنا انباءنا سمعتو کے مقام کا نہیں ہے۔ حدثنا اخبرنا انباءنا سمعتو یہ اس میں التصریح بالسماع ہے کہ طالب نے یقینی طور پر اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے، یہ متصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی اسناد میں ہمیں مل جائے 2 راویوں کے بیچ حدثنا یا اخبرنا یا انباءنا سمعتو، یہ یقینی طور پہ یہ 2 راویوں کے بیچ اتصال ہے، متصل ہے۔ مگر اگر عن مل جائے، کوئی راوی کہتا ہے عن فلان، تو اس میں احتمال ہے، یہ صیغہ محتملہ للسماع و عدمی، یہ محتمل ہے کہ ممکن ہے کہ یہ متصل ہے اور ممکن ہے کہ یہاں انقطاع ہے، ممکن ہے کہ یہاں پر انقطاع ہے، تو یہ عن عنا کو شروط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، اس کا اتصال کا حکم شروط پائے جانے پر لگایا جاتا ہے، اور ان شروط میں سے کیا شرط ہے کہ راوی مدلس نہ ہو، راوی مدلس نہ ہو۔ اگر غیر مدلس راوی کہے عن تو یہ سند اس کو اتصال کا حکم دیا جائے گا، اور اگر مدلس راوی کہے عن تو اگر وہ تیسرے چوتھے طبقے کا مدلس راوی ہے تو اس کی روایت کو مدلس روایت کہہ کر نہیں قبول کیا جائے گا۔ مدلس راوی کیا چیز ہے؟ تدلیس کیا ہے؟ تدلیس یہ ہے کہ روایت راوی عمن لقیہ وسمع منہ ما لم يسمع منہ، یہ ہے تدلیس کی تعریف۔ روایت الراوی عمن لقیہ وسمع منہ ما لم يسمع منہ، کہ ایک راوی، ایک طالب اس شیخ، اس محدث، اس استاد سے ملاقات اس نے کی ہے، اس نے احادیث بھی سنی ہے، اس نے احادیث بھی سنی ہے، مگر بعینہ یہ حدیث اس نے اس سے نہیں سنی، یہ حدیث بخصوص ہی یہ متعین حدیث اس نے اس شیخ سے نہیں سنی۔ کیوں نہیں سنی؟ اس کے کئی وجوہات ہے، یا تو وہ طالب
اس مجلس سے غائب تھا اس دن جس دن یہ حدیث اس شیخ نے روایت کی. وہ سفر پہ تھا, کسی اور رحلے میں تھا, کسی اور شیخ اور مجلس میں حاضری کے لیے اس نے یہ مجلس سے غیاب کیا, یا وہ تاخیر سے مجلس میں پہنچا تو اس نے یہ حدیث اس شیخ سے نہیں سنی, یا وہ مریض تھا, یا وہ مجلس میں موجود تھا مگر اسے نیند آ گئی, نیند کا غلبہ ہو گیا تو اس نے یہ حدیث شیخ سے نہیں سنی. تو یہ مدلس راوی کیا کرتا ہے, کیونکہ یہ شیخ اس کا اساتذہ میں سے اس نے احادیث اس سے سنی ہے مگر یہ حدیث اس نے نہیں سنی, تو وہ آتا ہے اور کسی اور سے یہ حدیث سنتا ہے جو مجلس میں موجود تھے, اس کے دیگر ساتھی وغیرہ کسی سے یہ حدیث سنتا ہے. یہ حدیث اس سے سن کر یہ واسطہ کو وہ نکال دیتا ہے, جس ساتھی سے جس سے اس نے حدیث سنی اس کو وہ نکال دیتا ہے اور ڈائریکٹ یہ حدیث اس شیخ سے روایت کرتا ہے, ڈائریکٹ اس حدیث کو اس شیخ سے روایت کرتا ہے مگر عن سے, عن کہتا ہے. اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ حدثنا کہے, اخبرنا کہے, انبانا, سمیتو کہے, یہ صیغ مصرح بالسماع ہے, بلکہ وہ کہتا ہے عن. تو اگر مدلس راوی ہے تو اس کا عن نہیں قبول کیا جائے گا, اور اگر غیر مدلس راوی ہے جس کے بارے میں تدلیس, ائمہ حدیث نے تدلیس کا حکم نہیں لگایا کہ یہ مدلس ہے, تو اس کا عن قبول کیا جائے گا اور اس کو اتصال کا حکم دیا جائے گا. اس بات میں اس بات کی دلیل ہے کہ علوم کے تمام مسائل, علم کے تمام مسائل, علم الحدیث کے تمام مسائل احادیث اور دلائل پر مبنی ہیں, احادیث اور دلائل پر مبنی ہے. علم الحدیث میں کوئی مسئلہ نہیں الا کہ اس کے قرآن و سنت میں دلائل موجود ہے. علم الحدیث میں جتنے مسائل ہیں جو حدیث قبول کرنے کے شروط ہے, 5 شروط حدیث قبول کرنے کے شروط ہے, حدیث کو صحیح یا حسن قرار دیا جاتا ہے. مقبول حدیث 2 قسموں کی ہے, صحیح یا حسن. اس کے 5 شروط ہے کہ سند متصل ہو, اور جو راوی ہے اس کے متعلق 2 شروط ہے جو روات ہے سند میں, کہ وہ عدول اور ضابطون ہو, عدل ضابط, ہر راوی عدل ہونا چاہیے, اس میں عدالت ہونی چاہیے اپنے دین کے متعلق, اور وہ ضابط ہونا چاہیے, اس کا حافظہ اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے. اگر سب سے اعلیٰ ترین معیار کا ہے تو یہ صحیح حدیث کا راوی ہے, ثقہ راوی ہے, اور اس کا اگر درجہ تھوڑا کم ہے تو یہ صدوق راوی ہے جو حسن حدیث کا راوی ہے, حسن حدیث کا راوی ہے. ثقہ راوی وہ ہے جو نہایت ہی کم غلطیاں کرتا ہے, کوئی غلطی سے پاک نہیں, کوئی معصوم عن الخطا نہیں, ہر کوئی غلطی کرتا ہے, اس کا حافظہ سے غلطیاں ہوتی ہیں, مگر ثقہ جو صحیح حدیث کا راوی ہے اس کا حافظہ سب سے اعلیٰ درجے کا, اس سے بہت کم غلطیاں ہوتی ہیں, نہایت ہی کم غلطیاں ہوتی ہیں. مگر جو صدوق راوی ہے حسن حدیث کا, اس سے اور زیادہ, یعنی نہایت کم نہیں بلکہ کم غلطیاں ہوتی ہیں, کم غلطیاں ہوتی ہیں. اور اگر غلطی اور ثواب, غلطی اور صحیح روایت برابر ہو جائے تو یہ راوی ضعیف کے درجات تک پہنچ جاتا ہے, اور غلطیاں جتنی بڑھتی جائیں اس کی صحیح روایت کے مقابلے میں راوی اور ضعف میں گرتے رہتا ہے, ضعیف سے ضعیف جداً. اس کے بعد موضوع بھی اس کی روایت بن سکتی ہے اگر وہ جھوٹ کی طرف اس کی نسبت ہو جائے اور تہمت لگ جائے کہ وہ روایت میں جھوٹ بولتا ہے. تو یہ جو شروط ہے مثال کے طور پہ, ان کے بھی سارے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہے, ان کے بھی سارے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علوم کے تمام مسائل یہ بھی الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل پر موجود کے دلائل پر مبنی ہیں. پھر امام بخاری نے اس باب میں حدیث ذکر کی, یہ باب کے عنوان میں جو معلق یہ احادیث ذکر کی, اس کے بعد آپ نے حدیث کی روایت کی. فرماتے ہیں قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم
فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. تو آپ امام بخاری فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ درختوں میں ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور یہ درخت کی مثال مسلمان کی مثال ہے. مسلمان کی مثال ہے. اس درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے تشبیہ دی. تو آپ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحدثونی ما ہی. اسی حدیث اسی فقرے سے امام بخاری نے اس باب کی مناسبت باندھی ہے کہ مجھے بتلاؤ، تحدیث کرو، حدثونی کہ یہ کون سا درخت ہے. تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ جو بڑے صحابہ اس مجلس میں موجود تھے ان کا ذہن ریگستان کے درختوں کی طرف جانے لگا کہ فلان درخت. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ درخت نخلا ہے، کھجور کا درخت ہے، مگر میں شرم کے مارے کہ اس مجلس میں بڑے صحابہ موجود ہیں میں نے کوئی بات نہیں کہی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہیں دیا. تو اس کے بعد جب صحیح جواب نہیں ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حدثنا، کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے، حدثنا کہ یہ کون سا درخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نخلا ہے، یہ کھجور کا درخت ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے اور بھی کتب میں اپنی صحیح البخاری میں روایت کیا، کتاب العلم میں خود یہ حدیث آگے آئے گی، اس کے بعد والے باب میں پھر اس کے کچھ احادیث بعد آ رہی ہے، الوضوء میں، البیوع میں، التفسیر میں اور الادب میں، اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں بھی روایت کیا ہے. اس حدیث میں اس باب میں جو مناسبت سے باب باندھا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ فحدثونی ما ہی، کہ مجھے بتلاؤ، حدثونی تحدیث احداث کہ یہ کون سا درخت ہے. اور امام بخاری نے جب یہ حدیث کتاب التفسیر میں روایت کی وہاں پہ یہ لفظ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبرونی ما ہی، کہ مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا ہے. اور یہ صیغہ وہاں ذکر کیا اخبرونی، اخبار کا صیغہ. اور دوسری جگہ پہ جب یہ حدیث روایت کی تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبئونی ما ہی، کہ مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت. اس صیغے سے انبئونی انبانا کے صیغے سے روایت کیا. تو اس سے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ اس میں تحدیث، حدثنا، اخبار، اخبارنا، انبانا کے دلیل ملتی ہے. اور یہ ایک ہی مقام کا ہے جیسا امام بخاری رحمہ اللہ اور بعض محدثین کا مسلک ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حدثنا، اخبارنا، انبانا، سمعت یہ ایک ہی مقام کا ہے تصریح بالسماع کی دلالت میں، کہ جب یہ ان صیغ میں سے کوئی بھی صیغہ ہم دیکھیں دو روات کے بیچ تو یہ اس میں دلیل ہے کہ یہ دو روات کے بیچ یہاں اتصال ہے، بلا شک اس میں کوئی شک نہیں. مگر جیسا کہ ہم نے بتلایا جمہور کے پاس اس میں تفصیل ہے کہ یہ سماع سے روایت کیا ہے یا عرض سے روایت کیا ہے، اجازے وغیرہ سے. اور اس میں یہ فوائد ہے کہ یہ جو صیغ ہے جیسا کہ بتلایا ان کے دلائل احادیث میں موجود ہے اور یہ تصریح بالسماع کے مسئلے میں برابر ہیں. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جو اس کے علاوہ صیغتیں ہیں جیسا کہ عن انا یا انا رسول، یعنی کہتے ہیں ان فلان یا عن فلان، ان انا یا عن انا، کہ یہ ان سے کم درجے کے ہیں. یہ محتملہ ہے کہ متصل ہو سکتے ہیں یا منقطع. اگر مدلس راوی نہیں تو اتصال پہ اس کو محمول کیا جائے گا، اور مدلس راوی ہے تو اگر تیسرے، چوتھے، پانچویں درجے کا تو اس کو نہیں قبول کیا جائے گا.
اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ جو علم کے مسائل ہے، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو علوم ہے، مختلف علوم، علم التفسیر ہے، علم الحدیث ہے، علم النحو ہے، عربی گرامر وغیرہ کا علم، دوسرے علوم، یہ علوم ایسے ہیں جو نئے ایجاد کردہ علوم ہیں، نئے ایجاد کردہ علوم ہیں، اور اس سے یہ دلیل وہ نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ دین کے مسائل میں اپنی رائے یا اپنی عقل وغیرہ سے کام لیں، مگر اس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ یہ علم کے مسائل قرآن سنت پر مبنی ہیں۔ علم کے مسائل چاہے علم الحدیث ہو، دیگر علوم، علم النحو میں بھی جو قواعد ہے، ضوابط، وہ قرآن و سنت پہ ہی مبنی ہے، اسی سے ان کی دلیل نکالی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حدیث کا یہ جو لفظ ہے، حدیث کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حدیث کا اطلاق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو حدیث کہنا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جو شخص مجھ پر کوئی حدیث، یہ لفظ ہے کہ کوئی حدیث روایت کرتا ہے، کوئی حدیث میری طرف منسوب کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ، یعنی وہ اس کی تحقیق نہیں کرتا کہ یہ سچ ہے یا نہیں، کہ وہ اس میں لاپرواہی کرتا ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں، تو یہ جھوٹ کی طرف منسوب کیا اسے جا سکتا ہے، جھوٹ کی طرف اسے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو دیگر فوائد ہے وہ اگلے باب میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے 5واں باب باندھا، باب طرح الامام المسئلہ علی اصحابہ لیختبر ما عندهم من العلم، باب اس بات کا بیان کا کہ کوئی عالم ہے یا امام ہے، وہ کوئی علمی مسئلے کی بات اپنے طلاب پر، اپنے طلباء، اپنے شاگردوں پر، اپنے اصحاب پر پیش کر کے ان کا امتحان، اختبار لے سکتا ہے، ان کو اس بات کے ذریعے ان کا اختبار لے سکتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا علم ہے یا نہیں، اس بات کا علم ہے یا نہیں۔ اس باب میں امام بخاری نے فرمایا کہ امام عالم کوئی مسئلے کو اپنے شاگرد، اپنے طلباء، تلامیذ پر پیش کرتا ہے۔ امام المحلب رحمہ اللہ نے فرمایا، طرح المسائل علی التلامیذ لترسخ فی القلوب وتثبت لأن ما جرى منه فی المذاکرہ لا یکاد ینسیٰ، کہ یہ جو طریقہ ہے کہ مسائل کو طلباء کے سامنے بیان کیا جائے، مذاکرے، مراجعے کے طور پر، امتحان، اختبار کے طور پر، یہ ایک نافع، مفید طریقہ ہے جس سے یہ علمی بات دلوں میں مضبوط ہو جاتی ہے، دلوں میں مضبوط ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ طالب علم یہ بات کبھی نہیں بولتا جو امتحان، اختبار کے ذریعے اور مسائل کا مذاکرہ، مراجعے کے ذریعے اس سے کی جاتی ہے، وہ دلوں میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کئی احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام پر کئی مرتبہ مسائل پیش کیے، سوالات کیے، تاکہ ان کا امتحان، اختبار لیں کہ اس بات کا ان کو علم ہے یا نہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے جو اس باب میں ہے۔ اس کے بعد امام البخاری نے اس باب میں حدیث روایت کی، فرماتے ہیں، قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخلة فاستحييت ثم قال حدثني ما هي يا رسول الله قال هي النخلة قال هي النخلة۔ تو امام بخاری نے اس باب میں بھی وہی حدیث روایت کی جو پچھلے باب میں گزری ہے، جو پچھلے باب میں گزری ہے، مگر امام بخاری کے
عبقریت اور منہج میں سے یہ ہے کہ وہ بلا فائدہ کسی حدیث کا تکرار نہیں کرتے، بلا فائدہ کسی حدیث کا تکرار نہیں کرتے. تکرار کرنا ان کے منہج میں سے ہے. امام بخاری کے منہج میں سے، جیسا ہم نے کل کے درس میں فرمایا کہ ایک ایک حدیث کو وہ کئی ابواب کتب میں تکرار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ 7 مرتبہ صحیح البخاری میں انہوں نے تکرار کیا، مگر ان کے منہج میں سے ہے کہ بلا فائدہ وہی چیز کو نہیں، بلکہ یا تو اس میں فائدہ اسنادیہ یا فائدہ متنیہ ہوتا ہے. حدیث میں یا تو اسناد میں کوئی تعدیل اور تبدیل ہوتی ہے، کوئی اسناد میں فائدہ ہوتا ہے علمی فائدہ، یا متن میں لفظ احادیث کے الفاظ میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے جس میں علمی فائدہ متن میں ہوتا ہے. پچھلے حدیث میں پچھلے باب کی حدیث میں یہی متن سے، مگر انہوں نے اپنے شیخ اور استاد قتیبہ ابن سعید پہ روایت کیا، اور انہوں نے اپنے استاد اسماعیل ابن جعفر پہ روایت کیا، انہوں نے اپنے استاد عبداللہ ابن دینار پہ روایت کیا عن عبداللہ ابن عمر. اور اس باب میں انہوں نے اپنے ایک دوسرے استاد خالد ابن مخلد پہ روایت کیا، جو اپنے استاد سلیمان پہ روایت کرتے ہیں، پھر عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر. تو اسناد میں تغییر ہے، یہ فائدہ اسنادیہ اسے کہتے ہیں، جس سے حدیث کو اور تقویت ملتی ہے. حدیث کی جتنے زیادہ اسانید ہے، اس کے جتنے زیادہ روایات، اس سے اس کی اور تقویت اسے ملتی ہے. جو حدیث کی ایک اسناد ہے اسے غریب حدیث کہا جاتا ہے، جس کے کسی طبقے میں 2 راوی ہے اسے عزیز حدیث کہا جاتا ہے. جس میں پورے طبقوں میں 3 سے زیادہ روات ہے اسے مشہور حدیث کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض احادیث میں اتنی کثرت ہے روات کی ہر طبقے میں اسناد کے کہ اسے متواتر حدیث کہا جاتا ہے. متواتر کہ وہ قطعی طور پہ ثابت ہے، اس میں کوئی امکان نہیں کہ اس میں کوئی غلطی، خطا یا جھوٹ کا یہ روایت میں امکان ہے. تو جتنے اسانید احادیث کے بڑھتے ہیں زیادہ، اس سے اس کی اور تقویت ہوتی ہے. تو امام بخاری نے اس باب میں وہی حدیث کو دہرایا، اسی متن مگر مختلف اسناد کے ساتھ. اس حدیث میں ایک جگہ امام بخاری اس حدیث کو ایک جگہ امام بخاری اور مسلم نے اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا، جس میں الفاظ میں بھی فوائد ہے اور زیادت اضافہ ہے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يأكل جمارا فقال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها تؤتي أكلها كل حين وإنها مثل المسلم ما أخذت منها من شيء نفعك فحدثوني ما هي. قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان ووقع في نفسي أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به فأردت أن أقول هي النخلة وأنا أصغر القوم فاستحييت فسكت ثم قالوا أخبرنا بها يا رسول الله قال هي النخلة. قال عبد الله فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة فقال ما منعك أن تكلم قلت لم أراكم تتكلمون فكرهت أن أتكلم فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اور آپ جمار کھا رہے تھے. جمار نخلا جو کھجور کا درخت ہے اس کا اوپر کے بیچ کا حصہ ہے، جمار. تو آپ اس کو چبا رہے تھے، کھا رہے تھے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کا فائدہ ہر وقت پہنچتا ہے. ہر وقت وہ درخت فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بالکل مسلمان کی طرح ہے کہ اس درخت کا کوئی بھی حصہ لے لیا جائے وہ اس میں تم کوئی نہ کوئی فائدہ پاؤ گے. اس درخت کا ہر حصے میں
اس میں کچھ نہ کچھ نفع اور فائدہ ہے، مجھے بتلاؤ کہ یہ کون سا درخت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ فلان درخت ریگستانوں کا درخت کا ذکر کرنے لگے، اور میں نے دیکھا اس مجلس میں ابو بکر اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما موجود ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اس بات سے استدلال کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمار کھا رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمار کھاتے ہوئے یہ بات آپ نے کہی، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے کوشش کی کہ میں کہوں کہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے دیکھا کہ میں اس مجلس میں سب سے کم عمر تھا، اس مجلس میں سب سے کم عمر تھا، تو مجھے شرم آئی اور میں خاموش بیٹھا۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ بتلاؤ کہ یا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں بتلائیں کہ یہ کون سا درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نخلا ہے، کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب صحابہ مجلس سے نکل گئے تو میں نے اپنے والد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو اس مجلس میں تھے ان سے کہا کہ اے والد، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ نخلا ہے، یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس پر سن کر عمر بن الخطاب نے کہا کہ کیا بات نے روکی کہ تم نے جواب نہیں ذکر کیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ لوگ نہیں کچھ جواب دیے، تو مجھے پسند نہیں آیا کہ میں سب سے چھوٹا اس مجلس میں جواب دوں۔ تو عمر بن الخطاب نے کہا کہ اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے یہ جواب ایسی مال و غنیمت سے زیادہ محبوب ہوتا کہ تم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا صحیح جواب دیتے، کہ مجھے فخر کے مارے اتنی مال غنیمت سے زیادہ محبوب ہوتا کہ تم یہ جواب دے دیتے۔ اس حدیث میں یہ فوائد ہیں کہ عالم جو دقیق علمی مسائل ہیں، علم کے مسائل ہیں، وہ اپنے طلباء، اپنے شاگردوں کے سامنے سوال کے ذریعے، ان کا امتحان اختبار دینے کے ذریعے، ان کو ترغیب دلانے کے ذریعے، ان کے ذہن کھینچنے کے ذریعے، دل اور توجہ کھینچنے کے ذریعے وہ پیش کرے۔ یہ تعلیم کا ایک مفید طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَامْتَحِنُوهُنَّ کہ مومنات جو خواتین آتی ہیں ان کا امتحان لو۔ امتحان کا طریقہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور ایک جگہ یتیموں کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ کہ جو یتیم کے مال پر ذمہ دار بنتا ہے، تو جب یتیم بالغ یا اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھدار ہیں کہ اپنی مال پر خود وہ اب فیصلے کر سکیں، اس میں تصرف کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا امتحان اختبار لو، کہ ان کی عقل اور سمجھ کا امتحان اختبار لو۔ اگر تم پاتے ہو کہ یہ سمجھدار ہے تو ان کی یہ مال ان کو دے دو۔ تو امتحان اختبار کا طریقہ قرآن سنت سے ثابت ہے۔ اسی سے جو آج کا طریقہ ہے کہ درس اور تعلیم میں طلباء کا امتحان اختبار لیا جاتا ہے، یہ غربی طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان اختبارات لینا فصل کے آخر پر، سال کے آخر پر، مختلف مواد میں، کہ یہ غرب سے ہمیں ملا ہے، غربیوں نے ایجاد کیا ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت میں آیا سو طریقہ ہے، قرآن و سنت کا آیا سو طریقہ ہے۔ بلکہ محدثین تو اپنے شیوخ اور اساتذہ کا بھی امتحان اختبار لیتے تھے کہ ان کا حافظہ اور ضبط کا معیار پتہ کر سکیں۔ محدثین اپنے شیوخ اور اساتذہ جو بڑے پائے کے ائمہ تھے جرح و تعدیل کے، جیسے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وغیرہ، اپنے بعض جو احادیث کی روایت کرنا پسند کرتے تھے کسی شیخ محدث سے، اس کا امتحان اختبار لیتے تھے کہ اس کا حافظہ ضبط کیسا ہے، اگر وہ حافظے میں قوی ہے تو اس کی حدیث روایت کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ عالم کو چاہیے کہ لوگوں کو، طلباء کو علم حاصل کرنے پر
علم میں سمجھ فہم حاصل کرنے پر رغبت دلائے مختلف طرائق اور ذرائع کے ذریعے۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ امثال کا طریقہ، ضرب الامثال، کسی چیز کی مثال دینا، کسی دو چیزوں میں تشبیہ پیدا کرنا، یہ بھی قرآن و سنت کا طریقہ ہے تعلیم کا مفید، کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے کسی دوسری بات جو عام فہم ہے اس کی مثال دینا، اس کی مثال دینا، تاکہ یہ بات ذہنوں تک صحیح واضح طریقے سے پہنچے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس درخت کی مثال کو مسلمان کی مثال ٹھہرایا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے اس بات میں فائدہ کہ جو مومن ہے وہ مبارک ہوتا ہے، وہ نفع برکت پہنچانے والا ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، ہمیشہ وہ خیر اور بھلائی پہنچاتا ہے کہیں بھی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے مبارک، برکت، خیر، نفع پہنچانے والا بنائے جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی میں ہوں۔ تو مومن بھی جہاں بھی وہ ہے، جس بھی حالت میں، مقام میں، ہر وقت وہ فائدہ، نفع اور خیر اور برکت پہنچاتا ہے۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے تربیت کرتے تھے اور ان کے سلوک کی تربیت اور تزکیت کرتے تھے، اور اس میں قیاس کی بھی دلیل ملتی ہے، قیاس کی بھی دلیل ملتی ہے کہ مسلمان کا قیاس اس نخلے اور اس درخت، کھجور کے درخت پر کیا گیا، اور یہ اہل حدیث کے منہج میں سے ہے کہ وہ قیاس کا کلی طور پر انکار نہیں کرتے۔ اہل حدیث کا جو منہج ہے، جو مذہب ہے، وہ دو افراط و تفرید کے بیچ ہے، دو افراط و تفرید کے بیچ ہے۔ بعض لوگ ہیں اہل الرائے حنفی حضرات جنہوں نے قیاس میں غلو کیا، مبالغہ، جس میں انہوں نے صحیح دلائل کے وجود کے باوجود، قرآن و سنت کے دلائل کے باوجود اس کے جگہ قیاس کیا اور اپنی قیاس کو فوقیت دی اور وہ دلائل کو ترک کیا، یا باطل اصول اور قواعد کے اوپر قیاس کیا، نص کے وجود کے باوجود قیاس کیا، تو یہ غلو ہے جو اہل الرائے حنفیوں کے پاس ہے۔ اس لیے وہ اہل الرائے کے نام سے موسوم ہے کہ وہ قیاس میں انہوں نے غلو کی، اپنی رائے میں قیاس میں غلو کی، جس کے ذریعے انہوں نے سنت اور احادیث کا رد اور انکار کیا۔ اور دوسری جگہ پر، دوسرے مقابلے میں، افراط میں، تفریط میں، ظاہری مذہب ہے جنہوں نے کلی طور پر قیاس کا کلی طور پر انکار کیا۔ اہل الحدیث جو ہے بیچ میں ہے کہ وہ قیاس کو اپنے صحیح اصول اور ضوابط کے مطابق کرتے ہیں، جہاں پر ضرورت ہے، جہاں قرآن اور سنت کی کوئی صریح دلیل نہیں آتی ہے تو قرآن و سنت ہی کے صحیح ادلہ سے علت نکال کر اس پر قیاس کرتے ہیں، جو نص پر مبنی ہوتا ہے، جو ایک دقیق اصول الفقہ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ صحابہ کے دماغ، اذہان ریگستان کے درخت کی طرف گئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں خاموش رہا شرم کے مارے، اور یہ اس لیے تھا جیسا کہ دوسرے الفاظ میں ہم نے ذکر کیا کہ اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ جیسا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ تو اس میں یہ فائدہ ملتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کی عزت کی جائے، جو بڑے کبار علماء وغیرہ ہے ان کا عزت احترام کیا جائے، اور ان کے سامنے علمی باتوں کو یا مداخلت کر کے علمی مسائل کو ان کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے،
اور کہ یہ جو کبار علماء ہے وہ ان کی ایک فوقیت ہے، ایک مکان اور مرتبت ہے دیگر جو علماء یا طلبۃ العلم ہیں۔ اس میں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ جو ذہین آدمی ہے اس کو قرائن سے استفادہ کرنا چاہیے۔ قرائن، قرینہ، یعنی جو چیز کسی چیز سے تعلق رکھتی ہے اس کا وہ ملاحظہ کر رہا ہے تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جیسا عبداللہ بن عمر نے اس سوال کا جواب جو نکالا کہ یہ نخلہ ہے، یہ اس بات سے انہوں نے نکالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمار کھا رہے تھے، اس قرینے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمار، کھجور کے درخت کا یہ بیج کا اوپر کا حصہ کھا رہے تھے، اور یہ سوال جب آپ نے کہا تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کھجور ہی کا درخت ہوگا، یہ کھجور ہی کا درخت ہوگا۔ اور جہاں تک دوسرا جو لفظ ہم نے ذکر کیا، جیسا کہ بخاری میں ہے اور اس کتاب میں خود آ رہا ہے کہ عمر بن الخطاب سے جب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں شرم کے مارے میں نے نہیں جواب دیا، تو عمر نے کہا اگر تم کہہ دیتے تو مجھے فلان فلان مال و غنیمت سے زیادہ محبوب ہوتی۔ تو اس میں یہ فوائد ہیں کہ آدمی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خیر کی نیت رکھے اور خیر اور بھلائی کے لیے کوشش کریں، اور یہ کہ اپنے اولاد کو علم پر ابھارے، ان کے ساتھ تمیز میں اگر وہ اختبارات میں، امتحانات میں، اپنی پڑھائی میں وہ درجات اچھے لائیں، کامیابی حاصل کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے کلام کے ذریعے یا عمل کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ اور یہ اخلاص کے منافی نہیں، یہ اخلاص کے منافی نہیں۔ اگر کوئی اپنی بچے کو کلام کے ذریعے اس کی تعریف کرتا ہے، شاباشی دیتا ہے، اسے کوئی تحفہ دیتا ہے، تو یہ اخلاص کے منافی نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دلیل ملتی ہے یا فائدہ کہ دنیا بہت حقیر ہے، اس دنیا میں جو بھی مال و غنیمت ہے اس کی کوئی حیثیت، قیمت نہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس صرف اس علمی مسئلے کا جواب النخلہ، یہ ایک لفظ پوری دنیا کے مال و غنیمت سے زیادہ محبوب تھا، یعنی دنیا کے جو مال و غنیمت ہے اس سے زیادہ محبوب تھا کہ یہ اس علمی مسئلے کا وہ صحیح جواب اگر کہہ دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے صحابہ کے پاس کیسا علم، دنیا اور دنیا کی جو ملذات ہے اس کی حقارت تھی، اس کی کوئی حیثیت اور قدر نہیں تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے اسی حدیث کے کہ وہ فرمانے لگے اگر تم کہہ دیتے تو مجھے سرخ اونٹیوں سے زیادہ محبوب تھا، سرخ اونٹیوں سے، حمر النعم، جو سب سے مہنگی ترین اونٹنیاں ہوا کرتی تھی، اس سے زیادہ محبوب ہوتا صرف یہ ایک لفظ النخلہ، اگر تم یہ علمی مسئلے کا جواب بتا دیتے۔ اس میں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ حیا، شرم ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا، شرم جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور حیا اپنی اگر صحیح جگہ پر ہے تو یہ قابل تعریف ہے، اگر کوئی مصلحت اس سے کھو دیتی ہے، اپنی غلط جگہ پیش اگر حیا آ جائے تو یہ قابل مذمت ہے، اگر حیا، شرم غلط جگہ آ جائے تو یہ قابل مذمت ہے۔ جیسا علمی مسائل میں اگر حیا، شرم کسی کو علم حاصل کرنے سے روک دے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ بڑا مقام کا ہے یا عمر دراز ہے اور علمی مجلس میں بیٹھنے سے اسے شرم آ رہی ہے یا علمی سوال کرنے سے شرم محسوس ہو رہی ہے، تو یہ قابل مذمت ہے کہ جس سے علم اور دین کا مسئلہ یا مصلحت فوت ہو جائے۔ تو حیا کا اپنا ایک مقام ہے جہاں پہ وہ محمود ہے، تعریف کے لائق، اور ایک جگہ جہاں پہ وہ مذموم ہے، مذمت کے لائق۔ اس کے یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ
یہ عین ممکن ہے کہ کسی بڑے عالم پر کوئی علمی بات مخفی رہے، اسے علم نہ ہو، اور کسی چھوٹے عالم طالب علم کو وہ بات کا علم ہو، کسی طالب علم کو وہ بات کا علم ہو، جیسا یہاں کبار صحابہ ابو بکر اور عمر کے علم میں یہ بات نہیں آ پائی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور عبداللہ ابن عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو کوئی بڑے عالم سے بھی کوئی بات رہ جا سکتی ہے جو چھوٹا طالب علم بھی جان سکتا ہے، اور یہی محدثین کا طریقہ ہے۔ کئی محدثین سے مروی ہے، جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اتباع التابعین کے بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کہ لا یکون رجل من اہل الحدیث حتی یسمع ممن فوقہ وممن مثلہ وممن دونہ، کہ کوئی شخص محدث طالب حدیث طالب علم نہیں بنتا اس وقت تک جب تک کہ وہ تینوں لوگوں سے علم حاصل نہ کریں، حدیث نہ سنیں نہ سیکھیں، جو اس سے اوپر ہیں، یعنی اس سے اعلیٰ درجے میں ہے علم میں، اور جو اس کے برابر ہیں، اور جو اس سے کم ہیں، کہ جہاں بھی اس کو علم ملے، فائدہ ملے، وہ علم حاصل کرے۔ اس وقت تک کوئی آدمی عالم نہیں بنتا۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ علم اللہ تعالیٰ کی دین ہے، توفیق ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والد کے موجودگی میں اگر کسی بات کا سوال کیا جائے یا عام مجلس میں بات ہو تو اس کا اگر جواب دے تو یہ والد کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے کہ والد کی موجودگی میں بچے نے بات کیا، جواب کیا۔ عمر ابن الخطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ابھارا کہ جواب دے دیتے، تو اس میں بے ادبی نہیں ہے۔ اس میں عبداللہ ابن عمر کی بڑی فضیلت کا بھی دلیل ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر بلند پائے کے صحابہ میں سے، علماء میں سے تھے، اور وہ السبع المکثرون من الروایہ میں سے ہے۔ 7 صحابہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ یہ 7 صحابہ میں سے ہر صحابی نے 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ ان میں سب سے اول درجے کے ابو ہریرہ ہے، راویۃ الاسلام رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ انہی میں سے عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عمر جنہوں نے 1000 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی۔ وہ علم کا سمندر تھے۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ان کے سوانے میں فرماتے ہیں روا علما کثیرا نافعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابیہ وعن ابی بکر وعثمان وعلی وغیرہم، کہ انہوں نے بہت غزیر کثیر علم، مبارک نافع علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، روایت کیا، اور وہ اپنے والد پر بھی روایت کرتے ہیں احادیث، ابو بکر صدیق پر بھی، عثمان پر بھی، علی پر بھی، اور دیگر کبار صحابہ پر۔ اور امام مالک جو مدینہ کے اتباع تابعین کے سب سے بڑے امام دار الہجرہ، وہ فرماتے ہیں کان امام الناس عندنا بعد زید بن ثابت عبداللہ بن عمر مکث 60 سنہ یفتی الناس، کہ ہمارے پاس یعنی مدینہ میں زید بن ثابت کے بعد جو سب سے بڑا عالم دین عبداللہ بن عمر تھے، جو 60 سال تک علم نشر کرتے رہے، لوگوں کے مسائل بیان کرتے رہے اور فتویٰ وغیرہ دیتے رہے۔ اس کے بعد حدیث کے آخری ٹکڑے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور اس سے آپ نے مسلمان کی شباہت کی کھجور کے درخت سے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کی، اور اس کے ذریعے مثال ذکر کیا، ضرب المثل، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، کہ تم اے لوگوں
یہ نہیں جانتے، کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسا مثال، ضرب المثال کے ذریعے، مثال کے ذریعے جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ اور اچھا کلام ہے، اس کی مشابہت کی اس طیب، اس مفید نافع درخت کے ساتھ جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کے فروع آسمان میں ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ ہر وقت پہنچتا ہے، ہر وقت پہنچتا ہے۔ اس کی تفسیر میں یہی آیا ہے کہ یہ نخلا ہے، یہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کھجور کے درخت سے اس لیے مشابہت کی کہ جیسا کھجور کا درخت کا ہر حصہ میں فائدہ ہے، اس کے ہر حصے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے، سال کا کوئی حصہ نہیں، کوئی دن نہیں الا کہ وہ فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے کبھی درخت پتے نہیں جھڑتے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہیں، اسی طریقے سے مسلمان ہے جو ہر وقت، ہر لمحے میں کہیں بھی وہ ہو، کسی بھی وقت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ حافظ ابن حجر اپنی مایہ شرح بخاری فتح الباری میں فرماتے ہیں برکت النخلہ موجودہ فی جمیع اجزائها مستمرہ فی جمیع احوالها فمن حین تطلع الی حین تیبس تعکل انواعا ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته، کہ جو کھجور کا درخت ہے اس کا ہر حصے میں فائدہ ہے اور ہر وقت وہ فائدہ پہنچاتا ہے، جب سے وہ اگنا شروع ہوتا ہے اور آخری جڑ اکھڑنے تک وہ فائدہ پہنچاتا ہے، ہر وقت اس کا حصہ کھایا جاتا ہے اور اس کے ہر جز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ویسے ہی مسلمان کی مثال ہے کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ وہ نفع، خیر، فائدہ پہنچاتا ہے اور اپنے لیے، دوسروں کے لیے، حتیٰ وفات کے بعد بھی مسلمان کا جو خیر ہے، جو اس نے نافع علم چھوڑا ہے، صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، خیر کے کام کیے ہیں، اس کا فائدہ اس کی وفات کے بعد بھی لوگوں کو پہنچتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ نخل، کھجور کے درخت کی کیا فضیلت ہے، برکت ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں۔ عربوں کے پاس جس چیز کی جتنا زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور فوائد ہوتے ہیں، اس کے جتنے زیادہ منافع ہوتے ہیں، اتنے ہی اس کے نام ہوتے ہیں، اتنے ہی اس کے نام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، جس چیز کی اہمیت ہے اس کے کئی نام ہیں۔ تو نخل جو ہے، کھجور، اس کے مختلف حصوں، کھجوروں کے مختلف نام ہیں، مختلف انواع ہیں، یہ اس کی فضیلت کی اور مقام کی دلیل ہے۔ اور اسی پر انشاءاللہ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو اسے لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سوال نہیں تو انشاءاللہ اس پر مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جی 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 تو سوال کیا گیا محدث کے اختبار کرنے کے متعلق، اور کیا یہ سوء ادب میں داخل ہوتا ہے یا دونوں میں کیسا مقارنہ کیا جائے۔ ہم نے جیسا فرمایا، حدیث کے قبول کرنے کے لیے، کوئی حدیث کو مقبول قرار دینے کے لیے، صحیح ہو یا حسن، اس کے 5 شروط ہے۔ اس میں سے ایک شرط ضبط الروات ہے کہ راوی ضابط ہو، راوی حافظ ضابط ہو، اور اس ضبط کے اختلاف سے حدیث صحیح یا حسن بنتی ہے۔ اگر اعلیٰ درجے کا ضبط ہے اس کے خطائیں نہایت ہی کم ہیں تو یہ ثقہ راوی ہے، اس کی حدیث صحیح ہے۔ اور اس کی اگر ضبط اس سے کم درجے کا ہے
اس سے کم غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی نہایت ہی کم نہیں بلکہ کم غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ صدوق راوی ہے لا باس بہ، جس کی حدیث حسن ہوتی ہے۔ ضبط کو ائمہ الجرح و تعدیل جنہوں نے روات کے عدالت و ضبط پر احکام لگائے کہ یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی صدوق ہے، یہ راوی ضعیف ہے وغیرہ، یہ انہوں نے کیسا حکم لگایا، ضبط کو کیسا پہچانا، حافظہ کو کیسا پہچانا، اس کے ہمارے لیے یعنی اس کے دو ہی طریقے ہیں محدثین کے نزدیک، ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جمع المرویات، کہ اس راوی کے علماء کرام یا محدثین نظام رحلہ کر کے دنیا پھر کے اس کے سارے روایات احادیث جمع کرتے تھے، سارے احادیث اور روایات جمع کرتے تھے، پھر ان روایات کا مقارنہ کرتے تھے ثقات روات کے احادیث سے، اس راوی کے جو احادیث اس نے روایت کی ہے ان کا مقارنہ کرتے تھے جو ائمہ کبار جو ثقات روات ہے ان کے احادیث کے ساتھ۔ تو اگر یہ پاتے کہ اس راوی کے احادیث اکثر اوقات ثقات کے احادیث کے موافق ہے، مطابق ہے، تو اس پہ ثقہ کا حکم لگتا ہے۔ اس کے غلطیاں نہایت کم ہیں، ثقہ کا حکم لگاتے تھے۔ اگر اس کے غلطیاں تھوڑی بڑھتی ہیں، نہایت کم کے بجائے کم ہوتی ہے، تو صدوق، غلطیاں جتنے بڑھتی جائے ضعیف اور ضعیف جداً وغیرہ کے مراحل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے مقارنت المرویات کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ ائمہ کے نزدیک، ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک ضبط پتہ کرنے کا امتحان اور اختبار تھا، امتحان اور اختبار، اور یہ صرف کبار ائمہ کے لیے تھا، جو کبار ائمہ الجرح و تعدیل جیسے امام یحییٰ بن معین وغیرہ ہے، جو امام الجرح و تعدیل کے لقب سے موسوم ہے۔ امام یحییٰ بن معین جو 233 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنہ والجماعہ کے نہایت ہی قریب ساتھی تھے، تو وہ امام الجرح و تعدیل کے لقب سے موسوم ہے۔ اس فن اور علم روات کے عدالت و ضبط کے پرچھان میں وہ سب سے بڑے امام الجرح و تعدیل۔ تو یہ امتحان ان ائمہ کے لیے تھا، اور وہ اس طریقے سے ضبط کا اندازہ لگاتے تھے، ضبط کا روات کا اندازہ لگاتے تھے، اور اس میں واقعات بھی پیش آئے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہم ذکر کر دیتے ہیں مختصر، کہ ایک مرتبہ امام یحییٰ بن معین امام احمد بن حنبل کے ساتھ بہت بڑے ایک محدث اور امام گزرے ہیں، ابو نعیم الفضل ابن دکین، ابو نعیم الفضل ابن دکین، بہت بڑے ثقہ امام حجہ حافظ راوی گزرے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچے، اور وہ دکان پر بیٹھتے تھے، یعنی ایک چبوترا ان کے گھر کے سامنے دکان اونچی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو امام یحییٰ بن معین نے کہا میں آج ابو نعیم کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اپنے کنیا سے معروف ہے وہ ابو نعیم، تو میں ابو نعیم کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ امام احمد نے روکا، کہا یحییٰ نہیں کرو، الرجل حافظ ضابط حجہ، کہ یہ امام ابو نعیم حافظ ہے، ضابط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اعلیٰ ترین کے حفاظ ثقات میں سے۔ تو امام یحییٰ بن معین نے کہا نہیں، جب تک امتحان لے لوں گا مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ تو وہ پہنچے دکان پر، دونوں امام یحییٰ بن معین احمد بن حنبل ایک طرف بیٹھ گئے، ایک دوسری طرف بیٹھ گئے۔ تو امتحان شروع کیا۔ کیسا امتحان کیا؟ امام یحییٰ بن معین ان کی احادیث ان کو سنانے لگے کہ آپ نے فلان شیخ سے روایت کی، فلان شیخ سے، فلان شیخ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک حدیث پڑھی، 2 حدیث پڑھی، 3 حدیث پڑھی، 10 حدیثیں پڑھی، 10ویں کے بعد ایک حدیث ان پہ داخل کی جو ان کی احادیث میں سے نہیں ہے، کہ آپ نے ان سے روایت کی، انہوں نے ان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، جو ان کی حدیث نہیں ہے۔ یہ امتحان لینے، پتہ کرنے کہ وہ یہ پکڑتے ہیں یا نہیں، یہ حافظے، قوت حافظے کی دلیل۔ تو انہوں نے پکڑ لیا، کہا
وہ ابھی نہیں جانے کے امتحان ہو رہا ہے، اختبار، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث نکال دو، مٹا دو، یہ میرے مرویات میں سے نہیں۔ پھر امام یحییٰ بن معین نے 10 اور حدیثیں پڑھی، دوسرا مجموعہ 10 حدیثوں کا، خاموش رہے۔ پھر 20ویں حدیث کے بعد ایک حدیث داخل کی جو ان کی حدیثوں میں سے نہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ حدیث میری، پکڑ لی، یہ حدیث میری حدیثوں میں سے نہیں، اس کو مٹا دو، نکال دو۔ پھر انہوں نے 10 حدیثیں پڑھی، تیسرا مجموعہ۔ پھر 30ویں حدیث کے بعد ایک حدیث داخل کی۔ اس مرتبہ ابو نعیم سمجھ گئے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، اور یہ بڑے پائے کے ائمہ میں سے ہے کہ کوئی ان پہ شک کرے ان کے حافظے پر، یہ بات مقبول نہیں، گوارا نہیں، پکڑ لیا۔ تو امام احمد کی طرف پلٹے، کہا کہ آپ کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ آپ کا دین اور خوف کہ آپ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، آپ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ پھر یحییٰ بن معین کی طرف پلٹے، امام یحییٰ بن معین، کہا کہ یہ حرکت تمہاری ہی حرکت ہو سکتی ہے۔ تو لات مارے کہ وہ گر پڑے چبوترے سے، گر پڑے چبوترے سے۔ اس کے بعد اٹھ کے باہر نکلے تو امام احمد نے کہا اے یحییٰ، میں نے کہا کہ امتحان نہ لو، الرجل حافظ ضابط، یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو امام یحییٰ نے کہا بڑا عظیم مقولہ کہ یہ لات مجھے، یعنی میں اتنا لمبا سفر دنیا کے کونے تک پہنچا، اس سے زیادہ محبوب تھی کہ میں نے اس کے ذریعے یہ یقین اطمینان کر لیا یہ کہ یہ امام حجہ ہے اپنے حافظے میں۔ تو اس طریقے سے ائمہ الجرح و تعدیل کبار علماء امتحان اختبار لیتے تھے تا حافظہ پتہ کرنے کے لیے۔ تو آج بھی اساتذہ کی تقییم کرنے کے لیے، ان کے صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ادارے والے امتحانات لیتے ہیں اساتذہ کے۔ ہماری جامعہ اسلامیہ میں بھی اساتذہ کے وقتاً فوقتاً اختبار، امتحانات، تدریبی دورات وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو، ان کی ہمیشہ تدریب کرتی جائے۔ مختلف دنیاوی علوم میں انجینئر وغیرہ آپ میں سے جو ہے، ڈاکٹر وغیرہ، ان کے ہر وقتاً فوقتاً ہر 5 سال 10 سال ایسا امتحانات دینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے علم کی تجدید کرتے رہے، شہادات وغیرہ میں اضافہ۔ تو یہ ایک معمول طریقہ ہے جو اس کی اساس موجود ہے اور علماء کا یہ طریقہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے عامی کوئی جاہل آدمی یا کوئی ادنا طالب علم کوئی اپنا علم کا جوہر دکھانے یا کوئی استاد سے مناقشہ، مناظرہ، بحث مباحثے کے لیے امتحان لے تو یہ بالکل مذمت کی بات ہے اور یہ مقبول نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ہر چیز کا اپنا صحیح مقام ہے، اس کے تابع کوئی چیز قبول کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حیا کے بارے میں ذکر ہوا، شرم ایک وہی شرم کہیں محمود ہے اور کہیں مذموم ہے، وہی شرم کہیں تعریف کے لائق ہے، وہی شرم کہیں تعریف کے لائق ہے، اور وہی شرم مذمت کے لائق ہے۔ تو ایک ہی چیز اپنے مختلف حالت اور مقام کے ذریعے اس کا حکم بدل سکتا ہے۔ جی افراط و تفریط، جی افراط و تفریط یعنی غلو اور جفا، یعنی دو ایکسٹریم، یعنی یا تو غلو ایکسٹریمزم ہو کسی مسئلے میں، یا ایک دم جفا، ایک دم تساہل وغیرہ ہو، یعنی دو ایکسٹریم۔ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کا یہ تمیز ہے کہ وہ وسط ہے ہر مسئلے میں، دین کے ہر مسئلے میں وہ بیچ کے راستے پر ہے، اور یہی مسلمان جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفت بنائی، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں وسط کے راستے کی امت بنائی۔ وسط تو اہل الحدیث جب فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، صحیح اسلام کی تعبیر ہے تو وہ بیچ کا راستہ ہے۔ تو ہر مسئلے میں اہل الحدیث بیچ کے راستے پر ہے، جو صحیح قرآن و سنت کا منہج ہے۔ عقیدے کے
بے شمار مسائل میں، جیسا کہ قدر کا مسئلہ ہے، قدر، الایمان بالقدر، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے قدر پہ ایمان لانا ہے. تو اس میں 2 گروہ 2 افراط تفریط کے شکار ہوئے، غلو و جفا. ایک تھے القدریہ، قدریہ جنہوں نے سرے سے قدر کا انکار کر دیا، قدر کا انکار ہی کر دیا کہ قدر کوئی چیز ہی نہیں. اور دوسرے تھے الجبریہ، الجبریہ جنہوں نے آدمی سے خیار ہی مسلوب کر لی کہ آدمی مجبور ہے کہ آدمی والعیاذ باللہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ اس پہ مجبور ہے وہ. تو یہ 2 افراط و تفریط اہل السنہ اہل الحدیث اس کے بیچ میں ہے، اس کے بیچ میں ہے. ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کے مسئلے میں بھی 2 افراط تفریط. خوارج ہے جنہوں نے ایک گناہ، کبیرہ گناہ سے سارا ایمان کی نفی کر دی کہ آدمی ایک کبیرہ گناہ کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم کا رہنے والا ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری طرف مرجیہ ہے جو عمل کو ایمان میں داخل ہی نہیں کرتے کہ آدمی کا جو بھی یعنی وہ کرے اس سے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. ہر کسی کا ایک ایمان ہے. ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب اور گناہ سے گناہ کرنے والا مسلمان کا ایک ایمان ہے والعیاذ باللہ. اہل السنہ اہل الحدیث اس میں بیچ میں ہے ہر مسئلے میں. تو ویسے ہی قیاس کا یہ مسئلہ کہ اس میں اہل الحدیث بیچ میں ہے، اس میں بھی 2 افراط تفریط کرنے والے اہل الرائے حنفی حضرات جو قیاس میں غلو کرتے ہیں، اور دوسرا ظاہری مذہب ہے ظاہریہ جو سرے سے قیاس کا انکاری کرتے ہیں، قیاس کا انکاری کرتے ہیں، جس کے ذریعے ان سے کئی سارے غلطیاں ہوئیں، مسائل میں کئی سارے غلطیاں ہوئیں. اور اہل الحدیث بیچ میں ہے، نہ قیاس کا کلی طور پہ انکار کرتے ہیں، نہ اس میں غلو افراط تفریط اور قیاس کو اپنی جگہ کے علاوہ نص کے موجودگی میں قیاس یا غیر قرآن و سنت کے ادلہ پہ قیاس اور دیگر جو مسائل ہیں اس میں ان کے خاص ایک منہج ہے. جی 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 یہ بھی مقام اور جگہ کے حساب سے، یعنی بعض اوقات کوئی ایسی مجلس میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ بڑے لوگ وجہاء، رؤساء، علماء وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسی مجالس میں کوئی جو ان مقام کا آدمی نہیں تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مداخلت کرے، بات کرے. مگر کہیں پر یہ مقام یا موقع آ جاتا ہے کہ وہ بات کرنا اس کے لیے افضل ہے. یہ مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ حالات کے مطابق یہ باتوں کو سمجھتا ہے اور عقل سمجھداری کے ساتھ ان سے معاملہ کرتا ہے. اس میں کوئی حتمی حکم نہیں کہ ہمیشہ بات کرنا یا ہمیشہ خاموشی. ہر موقع، ہر وقت کا، مجلس کا اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور مومن حسب حالت اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون